السلام علیکم ناظرین۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ازنک میں فلاویوس اور علاؤالدین کے روانہ ہونے کے بعد چند خواتین فاطمہ کے پاس آتی ہیں۔ ایک خاتون فاطمہ سے کہتی ہے کہ ہم تیار ہیں فاطمہ خاتون۔ یہ سنتے ہی فاطمہ ان کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ اسی دوران ایک جاسوس ڈیفنے کے پاس پہنچتا ہے۔ ڈیفنے اسے بتاتی ہے کہ علاؤالدین اور فلاویوس شہنشاہ کو خبردار کرنے جا رہے ہیں۔ شہنشاہ کے کسی بھی اقدام سے پہلے انہیں حرکت میں آنا ہوگا، اور میں تیمور تاش کو اورحان کے ہاتھوں سے بچانے جا رہی ہوں۔ ادھر نیلوفر حلیمہ اور غنچہ کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ انہیں دیکھ کر ملعون خاتون بے حد خوش ہو جاتی ہیں۔ گھوڑوں سے اترتے ہی وہ ملعون خاتون سے ملتی ہے۔ نیلوفر کو خاموش دیکھ کر ملعون خاتون اس سے کہتی ہیں کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہو نا بیٹی؟ یہ سنتے ہی نیلوفر آگے بڑھ کر ان سے ملتی ہے اور کہتی ہے، ہمیں راستے میں خبر ملی تھی کہ مصطفیٰ اور سپاہی بس پہنچنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ملعون خاتون کہتی ہیں کہ اس خطرے کے باوجود تم نے اپنے بچوں کو بھیج کر اور اپنے فیصلے پر قائم رہ کر اپنی ہمت دکھائی ہے میری بچی۔ اب انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اسی لمحے بالبان قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور ملعون خاتون کے پاس آ کر کہتا ہے کہ سلطان نے تیمور تاش کو گرفتار کر لیا ہے، وہ اسے قبیلے میں لا کر سزا دیں گے۔ یہ سنتے ہی سب بہت خوش ہو جاتی ہیں اور غنچہ کہتی ہے کہ اب تمہیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں نیلوفر۔ بالبان کہتا ہے کہ سلطان کا حکم ہے جشن کی تیاریاں کی جائیں، وہ بورسا میں اپنے کام مکمل کرنے کے بعد آئیں گے۔ یہ کہہ کر بالبان چلا جاتا ہے اور نیلوفر خواتین سے کہتی ہے کہ تیاریاں شروع کرو، میں بورسا جا کر سلطان اورحان کا استقبال کروں گی۔ چلو اسما، ہم نکلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی نیلوفر آگے بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہمیں اورحان سیریز میں پہلی بار شاندار قسطنطنیہ دکھایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے سلطان محمد فاتح سیریز میں دیکھا تھا۔ نیلا سمندر، بحری جہاز اور ایک عظیم محل۔ علاؤالدین فلاویوس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بازنطین اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے فلاویوس۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کون واقعی شہنشاہ کے سپاہی ہیں اور کون اس کے پوتے کے پالتو۔ ادھر اسپورچا بورسا میں داخل ہوتی ہے اور گھوڑے سے اتر کر ارد گرد کا منظر دیکھنے لگتی ہے۔ وہاں لہراتا ہوا عثمانی پرچم اسے اندر سے جلا دیتا ہے۔ اگلے ہی لمحے نیلوفر وہاں پہنچتی ہے اور اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اسپورچا کہتی ہے کہ میں یہاں سردار اورحان کی دعوت پر آئی ہوں۔ نیلوفر جواب دیتی ہے کہ میں جانتی ہوں، سلطان اورحان نے وہ کر دکھایا جو آپ نہ کر سکیں، اور انہوں نے آپ کے درمیان چھپے غدار کو بے نقاب کر دیا۔ اسپورچا پوچھتی ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں ان کا شکریہ ادا کروں؟ سلطان اورحان یہ سب اپنی مصلحت کے لیے کر رہے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے کہ سلطان اورحان کسی کے کہنے پر نہیں چلتے، بلکہ وہ کشادہ دل ہیں، وہ اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ اسپورچا کہتی ہے، اچھا ہوا کہ بازنطینی ریاست رحم پر قائم نہیں ہے۔ نیلوفر کہتی ہے، کیا اسی لیے آپ اپنے اس کمانڈر کو لینے آئی ہیں جس نے بغاوت کی کوشش کی تھی شہزادی؟ اسپورچا غصے میں کہتی ہے، ہر ریاست میں بدنما لوگ ہوتے ہیں نیلوفر خاتون، اچھا ہے کہ ہم اپنے درمیان موجود گندے چہروں کو صاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ادھر قسطنطنیہ میں علاؤالدین اور فلاویوس شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ خط پڑھنے کے بعد شہنشاہ غصے سے کہتا ہے، تم لوگ مجھے جعلی خط سے دھوکہ نہیں دے سکتے، اور فلاویوس، تم ان کی چان میں کیسے آ گئے؟ تم واقعی بے وقوف ہو۔ تم لوگ بورسا سے مطمئن نہیں ہوئے علاؤالدین، اور اب میرے پوتے پر غداری کا الزام لگا کر اندرونی انتشار پھیلانا چاہتے ہو، ہے نا؟ میں تمہاری چالوں میں نہیں آؤں گا۔ علاؤالدین کہتا ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں بولتے جتنا ہم جانتے اور دیکھتے ہیں شہنشاہ۔ مہر کا مالک معلوم ہے، وہی کمانڈر جسے تیمور تاش کے پاس بھیجا گیا تھا اب ہماری قید میں ہے۔ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی خود اس سے تفتیش کرے گی۔ غداری بالکل واضح ہے شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، میرا پوتا مجھ سے غداری نہیں کر رہا۔ علاؤالدین جواب دیتا ہے، ہم چاہتے تھے کہ شہنشاہ کو حقیقت کا علم ہو جائے اور وہ غداری کے خلاف اقدامات کریں، مگر لگتا ہے کوئی ہے جو آپ کو سچ دیکھنے سے روک رہا ہے۔ وہاں موجود شہنشاہ کا کمانڈر خاموشی سے یہ سب باتیں غور سے سن رہا ہوتا ہے۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے کہ ایسا کرنے والے آپ کے آس پاس ہی موجود ہیں۔ شہنشاہ غصے سے کہتا ہے، بس بہت ہو گیا، میں صلح کے معاہدے کا پاس رکھوں گا، جس جہاز پر آئے تھے اسی پر واپس جاؤ۔ علاؤالدین کہتا ہے، آپ کا انجام بہت دردناک ہوگا شہنشاہ، ہوشیار رہیں۔ یہ کہہ کر علاؤالدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فلاویوس شہنشاہ سے کہتا ہے، شہنشاہ اگر واقعی آپ کے پوتے نے، مگر شہنشاہ اس کی بات کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے، فلاویوس خاموش رہو، قائی والوں کی چال دیکھ لو، تم ازنک نہیں جاؤ گی، مجھے یہاں تمہاری ضرورت ہے، میں اپنے محافظ خود منتخب کروں گا، تیار ہو جاؤ اور اکھاڑے میں آؤ۔ یہ کہتے ہی شہنشاہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر سلطان بورسا میں داخل ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اترتے ہی حلیمہ اور نیلوفر کے پاس آتے ہیں۔ نیلوفر خوشی سے کہتی ہے،
ہمارے سلطان نے تیمور تاش اور اس کی فوج کا خاتمہ کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو۔ سلطان اورحان جواب دیتے ہیں، اللہ تم سے بھی راضی ہو، میری آنکھوں کا نور اور دل کا چین۔ کیا تیمور تاش نے واقعی وہی غداری کی جس کا ہمیں شک تھا؟ نیلوفر کہتی ہے، اس نے ہمارے بچوں کو اغوا کرنے کے لیے اپنے کارندے بھیجے تھے، مگر ہم نے اللہ کی مدد سے ان سب کو ختم کر دیا۔ سلطان کہتے ہیں، ہم ضرور اس کا حساب لیں گے۔ خوشامدید شہزادی اسپورچا۔ شہزادی کہتی ہے، جب آپ نے اپنی فوج ازنیک بھیجی اور اس کا محاصرہ کیا تو مجھے امید نہیں تھی کہ میں کبھی یہ کہوں گی، خوشامدید اورحان سردار، آپ نے ہمارے درمیان چھپے فاسد لوگوں کو بے نقاب کر دیا، مگر انہیں سزا میں خود دوں گی۔ سلطان اورحان کہتے ہیں، قیدی ہمارے قید خانے میں ہے، آپ وہیں اس سے تفتیش کر سکتی ہیں۔ سلطان کے حکم پر عبد الرحمن قیدی کو بازنطینیوں کے حوالے کر دیتا ہے اور شہزادی اسپورچا قیدی کو ساتھ لے کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے دمیر خان وہاں آتا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتے ہیں، دمیر خان سردار، سب خیریت ہے؟ کیا تیمور تاش کی گرفتاری کی خبر سن کر آپ کو ہماری دوستی یاد آ گئی؟ دمیر خان کہتا ہے، یہ خیر ہے یا شر، اس کا فیصلہ گفتگو کے بعد ہوگا اورحان سردار۔ سلطان کہتے ہیں، تو آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں دمیر خان سردار۔ قسطنطنیہ میں فلاویوس علاء الدین کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ علاء الدین کہتا ہے، مجھے حیرت ہے کہ اس سوچ کے ساتھ شہنشاہ اب تک تخت پر کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ غداری اس کے چاروں طرف ہے مگر وہ دیکھ نہیں پا رہا۔ فلاویوس کہتا ہے، اگر آپ اپنی ریاست سے غداری کریں علاء الدین سردار، تو کیا اورحان سردار آپ پر یقین کریں گے؟ شہنشاہ کا وہی کمانڈر چپکے سے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے، یہاں بات ان کے پوتے کی ہے، شہنشاہ بس یہی بات سمجھ نہیں پا رہے۔ علاء الدین کہتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان فرق یہی ہے فلاویوس، کہ ہمارے ہاں رسم و رواج خون کے رشتوں سے زیادہ اہم ہے، چاہے بیٹا ہو یا پوتا، غدار کا سر قلم کر دیا جاتا ہے اور ہم پردہ نہیں ڈالتے۔ اگلے ہی لمحے کمانڈر کے اشارے پر اس کے نقاب پوش سپاہی حملے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تلوار نکالتے ہوئے علاء الدین کہتا ہے، انہوں نے جال بچھا رکھا ہے۔ فلاویوس بھی تلوار بے نیام کر لیتا ہے اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو بھی دشمن سامنے آتا ہے وہ اسے کاٹ گراتے ہیں۔ علاء الدین کے ساتھ موجود سپاہی بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور فلاویوس بھی غداروں کو چن چن کر مار رہا ہوتا ہے۔ مزید دشمنوں کو آتے دیکھ کر علاء الدین چیختے ہوئے کہتا ہے، فلاویوس چلو، وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی سب دوڑ پڑتے ہیں، راستے میں رکاوٹیں گراتے جاتے ہیں اور حملہ آور ان کے پیچھے بھاگتے چلے آتے ہیں۔ بورسا میں دمیر خان سلطان اورحان سے کہتا ہے کہ ہم بحیثیت بنو کاراسی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بورسا کے ساتھ ہماری تجارت کے لیے راستہ کھولا جائے۔ سلطان اورحان پوچھتے ہیں، تو آپ اس ریاست کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں جسے آپ مانتے ہی نہیں؟ دمیر خان کہتا ہے، آپ اسے ریاست کہیں اور ہم اسے عمارت سمجھیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ سلطان اورحان کہتے ہیں، اہم یہ ہے کہ ہم سرحدی علاقوں میں کفار کے خلاف متحد ہوں، لیکن آپ تیمور تاش کے معاملے میں میرے ساتھ نہیں تھے۔ دمیر خان کہتا ہے، ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سلطان اورحان کہتے ہیں، جو جنگ میں غیر جانبدار رہے وہ تجارت میں بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ ہماری ریاست کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ہماری ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا۔ دمیر خان کہتا ہے، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ ناممکن ہے۔ سلطان کہتے ہیں، ممکن ہے مگر یہ کافی نہیں۔ دمیر خان کہتا ہے، اور کون سے ناممکن مطالبے ہوں گے آپ کے؟ سلطان کہتے ہیں، بیگا کی بندرگاہ۔ دمیر خان چونک کر کہتا ہے، کیا آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کھلا اعلان جنگ ہے کاراسی کے خلاف۔ سلطان اورحان کھڑے ہو کر کہتے ہیں، گھبرائیں نہیں دمیر خان سردار، اس کے بدلے میں آپ کو کئی گنا زیادہ ملے گا۔ میں کوئی مفت زمین نہیں مانگ رہا بلکہ کرائے پر بندرگاہ چاہتا ہوں۔ دمیر خان کہتا ہے، ہمارے پاس نہ دینے کے لیے ہے اور نہ کرائے پر دینے کے لیے کوئی بندرگاہ۔ سلطان کہتے ہیں، جا کر اپنے والد کاراسی سردار سے بات کرو، اگر وہ ہماری ریاست سے تجارت چاہتے ہیں تو وہ مجھے وہی دیں گے جو میں نے مانگا ہے، اب جاؤ۔ دمیر خان غصے میں کہتا ہے، آپ خطرناک پانیوں میں تیر رہے ہیں اورحان سردار۔ یہ کہہ کر دمیر خان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر غار میں تیمور تاش زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، پاس ہی جیر کتائی بھی لیٹا ہوتا ہے اور دونوں نیم غنودگی میں ہوتے ہیں۔ آنکھیں بند کیے تیمور تاش کہتا ہے، میں تمہیں پہچانتا ہوں منگول۔ جیر کتائی کہتا ہے، ہاں میں وہی ہوں جس نے اپنی قوم سے غداری کی۔ تم لوگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، سب ایک جیسے کام اور ایک جیسی باتیں کرتے ہو۔ تیمور تاش کہتا ہے، کوئی ایسا نہیں جس نے ہم سے غداری کی ہو اور زندہ بچ گیا ہو۔ تم نے ان ترکوں میں کیا دیکھا جو ہمیں نہ ملا؟ جیر کتائی کہتا ہے، سمجھ لو میں نے وہ چیز پا لی ہے جو آگ کو بھی گلزار بنا دیتی ہے۔ تیمور تاش پوچھتا ہے، کیا یہی ہے؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ جیر کتائی کہتا ہے، تم لوگ صرف آگ بھڑکاتے ہو، ہمارا مشن نصب نہیں بلکہ انصاف ہے۔ منگولوں کے پاس نہ پہلے انصاف تھا نہ اب ہے۔ تیمور تاش کہتا ہے، چنگیز کا انصاف کس کے پاس تھا؟ اطاعت کرو اور بچ جاؤ۔ ترک ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، مجھ سے انصاف اور اخلاق کی بات نہ کرو منگول۔ جیر کتائی کہتا ہے، اگر بتا بھی دوں تو تم نہیں سمجھو گے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا چنگیز کے انصاف سے کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ میرے سردار
سردار عثمان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور عدل کے نمونے تھے۔ میرے رب نے مجھے عثمان صاحب کے ذریعے مجرم بننے سے بچا لیا۔ تیمور تاش کہتا ہے، اے منگول، جب میں اس قید سے نکلوں گا تو تمہیں کون بچائے گا؟ جیر کتائی کہتا ہے، مجھے کون بچائے گا؟ رب العالمین اللہ تعالیٰ جو کن فیکون کا مالک ہے، جو دلوں کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور میری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تیمور تاش ہنستے ہوئے کہتا ہے، پھر تمہیں اللہ ہی بچائے۔ قسطن دنیا میں علاؤالدین اور فلاویوس بھاگتے ہی ہوتے ہیں کہ سامنے سے بھی انہیں گھیر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤالدین کہتا ہے، فلاویوس، جس لمحے ہم محل سے نکلے تھے اسی لمحے ہماری موت کا حکم لکھ دیا گیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں اور مل کر لڑتے ہوئے کئی کافروں کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ ان کی تلواریں بجلی کی طرح چل رہی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے دشمنوں کو کاٹتے جاتے ہیں۔ فلاویوس کہتا ہے، یہ لوگ ہماری آمد سے پہلے ہی خبردار تھے، انہوں نے بہت پہلے آگ لگا دی تھی۔ علاؤالدین، شہنشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، مگر ہم شہنشاہ تک پہنچیں گے کیسے؟ فلاویوس کہتا ہے، وہ میدان میں ہے، وہ اپنے لیے نئے محافظ منتخب کرنے والا ہے۔ اگلے ہی لمحے دونوں ایک ساتھ کہتے ہیں، وہ میدان میں شہنشاہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ کہتے ہی دونوں تیزی سے وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ ادھر بورسا میں سلطان فرمانوں پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ مہر لگنے کے بعد سپاہی انہیں لے جاتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ تیمور تاش کی بے بسی کا اعلان کیا جائے۔ قریبی عمارتوں میں قاصد بھیجو اور سب کو قبیلے میں مدعو کرو۔ بوران کہتا ہے، میرے سلطان، معمار تیار ہے اور آپ کا منتظر ہے۔ سلطان کہتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں اس نے کیا تعمیر کیا ہے۔ سلطان کھڑے ہوتے ہیں اور شاہین شاہ کو فکر مند دیکھ کر کہتے ہیں، کہیے شاہین شاہ سردار، ضرور کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ شاہین شاہ کہتا ہے، میرے سلطان، تمام ترک عمارتیں سرحدوں پر ہماری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ کیا ہمیں یوں للکارنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونا ہمارے لیے مصیبت بنے گا؟ جب ہم ایک عمارت تھے تو صرف ایک سمت محاذ تھی، مگر اب ہم ایک ریاست ہے شاہین شاہ سردار۔ اب تمام سرحدیں ہمارے لیے میدان جنگ ہیں اور ہماری ریاست اس زمین پر پھیلے گی اور اپنی جڑیں مضبوط کرے گی۔ شاہین شاہ کہتا ہے، میرے سلطان، بنو کاراسی، بنو جاندار اور بنو گرمیان سب کو ایک ساتھ للکارنا خطرناک ہے۔ سلطان کہتے ہیں، شاہین شاہ سردار، آپ نے درست گنا۔ بازنطینی ریاست کے ساتھ ہماری صلح کے دوران یہ سب ہمارے نشانے پر ہیں۔ ہم برسوں کفار سے لڑتے رہے اور یہ ہماری پیٹھ پیچھے سازشیں کرتے رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ترک بھائیوں کو یاد دلائیں کہ عثمانی کون ہے۔ بوران پوچھتا ہے، اور الہانی ریاست کے حاکم کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ سلطان کہتے ہیں، اب وہ وہی کریں گے جو میں کہوں گا۔ یہ کہتے ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین، اسی کے ساتھ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ گھنٹی والے آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔